الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور اس حج میں ایک تاریخی اور اہم ترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ انسانیت کا منشور خطبہ کہلاتا ہے۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام کے تقریباً 1,14,000 صحابہ کرام موجود تھے جن میں آپ نے یہ خطبہ ڈیلیور کیا۔ اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور اس خطبہ کا جو پہلا جملہ ہے نا، ہر جملہ معنویت کے لحاظ سے سمندر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، لیکن جو پہلا اس کا جو جملہ ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات سامعین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تمہارے اوپر حرام ہے، جس طرح یہ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن احترام والا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکہ مکرمہ کا دن احترام والا ہے، یہ مہینہ ذی الحج کا احترام والا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال احترام والے ہیں۔ یہ جو ایک چھوٹا سا جملہ ہے نا، اس میں امن کے تمام قوانین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو دیے ہیں۔ جان اور مال جس علاقے میں محفوظ ہے وہی علاقہ ترقی کر سکتا ہے، اور صحیح معنوں میں وہی علاقہ امن والا ہے۔ ترقی کے لیے امن و امان کا ہونا لازم ہے۔ ترقی اور امن و امان یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملے میں مال اور جان دونوں کے تحفظ کو بڑے پیارے انداز میں واضح کیا۔ فرمایا تمہارے مال اور تمہاری جانیں اس طرح احترام والی ہیں جس طرح عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ اور مکہ مکرمہ کا یہ شہر احترام والا ہے۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ قتل جو ہے، قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے اس کی سزا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ 4 قسم کی سزائیں ہیں۔ یہ تو نا مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، اگر انسان کو قتل کر دے، یعنی دین سے ہٹ کر انسانیت کا احترام یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جو بغیر کسی ریزن کے کسی کو ناحق قتل کر دے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک قتل ناحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا دین اس وقت تلک محفوظ ہے جب تک وہ دم حرام کو نہیں بہاتا۔ تو بہرحال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے جو جملے ہیں تمام کے تمام معنویت کا سمندر اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، لیکن جو پہلا جملہ ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حقوق العباد میں کس طرح جو ہے نا جان اور مال کی حفاظت کو اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔